destination, the real horror stories by Daniel Ahmed. السلام علیکم فرینڈز، ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی مخلوقات ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مگر دوسری مخلوقات جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں دیکھ سکتی ہیں اور ہمارے ساتھ رہ بھی سکتی ہیں جب تک وہ چاہیں۔ اور آپ شاید یقین نہ کریں کہ انہیں ہماری ضرورت بھی پڑتی ہے۔ وہ ہماری دنیا میں، ہمارے ماحول میں آتے جاتے رہتے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، لیکن ان کے مقصد کیا ہوتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ آج کی ہماری سٹوری سے ریلیٹڈ ہی ہے، جس کا نام ہے نیلی آنکھوں والا لڑکا۔ تو آئیے اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ گوادر کے ایک ماہی گیر، جسے آسان زبان میں ہم مچھیرا یا مچھلیاں پکڑنے والے کہتے ہیں، اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اپنا نام بتانے سے انہوں نے معذرت کی ہے، ہم ان کا نام زبیر تصور کر لیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سمندر کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اپنے راز ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ پانی ہی پانی ہے۔ سمندر کے ایسے ایسے حصے ہیں اور ایسی ایسی مخلوقیں ہیں جن کے بارے میں ابھی تک انسان کچھ نہیں جانتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار ہمیں معمول کے مطابق مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں جانا تھا۔ ہماری کشتی پہ 5 یا 7 آدمی ہی ہوا کرتے تھے۔ کبھی کم ساتھی ساتھ جاتے تھے، کبھی زیادہ ساتھی ہوتے تھے، اور ہمیں تقریباً 2 یا 3 دن سمندر میں گزارنے ہوتے تھے۔ ہم معمول کے مطابق اپنی تیاری کر رہے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ ہمارے ساتھی جنہیں ضروری کام سے شہر جانا تھا، وہ شہر چلے گئے اور انہیں آنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ ہم ان کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، ہمیں اپنی روٹین اور اپنے ٹائم اور اپنے حساب سے روانہ ہونا تھا۔ میں نے جب اندازہ لگایا تو مجھے صرف ایک آدمی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے باقی مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسا آدمی تلاش کر دیں جو یہ کام جانتا ہو، جو ہمارے ساتھ چلا جائے، کیونکہ ہمیں ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ اگلے دن دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ ایک 24-25 سالہ لڑکا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آفتاب بھائی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو اپنی کشتی کے لیے کسی کام والے بندے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا ہاں، ضرورت تو ہے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں کوئی جال ڈالنے کا یا مچھلی پکڑنے والے کاموں کا کوئی تجربہ ہے؟ تو وہ بڑے پراسرار انداز میں مسکرایا اور بولا کہ سمندر سے تو اپنا پرانا ناتا ہے۔ میں نے اس کی بات کو سمجھے بغیر کہا، اس کا مطلب یہ کہ تم کام جانتے ہو؟ وہ بولا جی۔ پھر میں نے اسے تنخواہ کی بات کی تو وہ بولا کہ آپ جو مجھے دیں گے مجھے منظور ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پرسوں ہمیں سمندر کے لیے روانہ ہونا ہوگا اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ تیاری کرنی ہوگی، تو تم بھی ٹائم پر آ جانا۔ اس نے کہا کہ وہ وقت پر آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر میں نے اور باقی ساتھیوں نے مل کر جال کو چیک کیا، ضروری سامان اٹھایا، کشتی کا انجن اور باقی چیزوں کو چیک کیا، اور پھر ہم اپنی روٹین کے مطابق پرسوں 12 بجے کشتی لے کے روانہ ہو گئے۔ ہمیں سمندر میں کافی آگے تک جانا تھا اور ایک اندازے کے مطابق ہمیں تقریباً 2 سے 3 دن بھی لگ سکتے تھے۔ ہم سمندر میں کافی آگے آ گئے اور پھر ہم نے اپنی کشتی کا انجن آف کر دیا اور جال ڈال دیا۔ اب ہمیں انتظار ہی کرنا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا
جو ہمارے ساتھ پہلی بار آیا تھا، وہ لڑکا مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ کام میں تو وہ بہت اچھا اور محنتی تھا، مگر جب وہ فارغ ہو جاتا تھا تو کشتی کے کنارے کھڑا ہو کے پانی میں دیکھتا رہتا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی انتظار میں ہو یا کوئی عجیب سی بے چینی اسے لگی ہوئی ہو۔ اسے دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کی بے چینی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر ایک رات تقریباً 3:30 بجے کا وقت تھا، اچانک میری نیند کھل گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر باقی ساتھیوں کو دیکھا تو وہ سب سو رہے تھے۔ پھر میں باہر عرشے پر آ گیا، جسے ڈیک کہتے ہیں۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہماری کشتی کے آس پاس کا سارا پانی بالکل نیلا تھا، اس میں سے بہت زیادہ نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کشتی کے آس پاس نیچے پانی میں بہت ساری نیلی لائٹیں جل رہی ہوں۔ بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک منظر تھا۔ اتنے میں میری نظر اس لڑکے پر پڑی جو پہلے سے ہی کشتی کے کنارے پر کھڑا پانی میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس طرح اپنا سر اوپر کیا جیسے اسے میرے آنے کی خبر ہو گئی تھی۔ پھر اس نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر میرے پورے وجود سے بجلی گزر گئی۔ اس لڑکے کی آنکھیں پہلے سے بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھیں، اور اس کی آنکھوں کا رنگ بالکل اس طرح نیلا تھا جس طرح اس پانی کا رنگ نیلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے نیلی روشنی آ رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے ہونٹوں سے کچھ الفاظ نکلے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں تک لانے کے لیے شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ پانی میں کود گیا۔ میرا پورا بدن فریز ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بت بنے رہنے کے بعد بہت ہمت جمع کر کے مرتے مرتے میں اپنے کیبن تک پہنچا، اور جہاں میں سو رہا تھا اسی جگہ اپنے آپ کو گرا دیا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرے بدن میں بہت درد اور تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں اٹھا اور بہت مشکل سے کیبن سے باہر آیا تو دیکھا باقی ساتھی جال کو آہستہ آہستہ اوپر کھینچ رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ جال فل ہو گیا ہے، اس لیے ہم اسے اوپر کھینچ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں وہ لڑکا جو نیا کام پر آیا تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، وہ کشتی پر موجود نہیں ہے۔ وہ سب بہت پریشان تھے کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ پانی میں گر گیا یا خود کود گیا، کیا ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ میں جانتا تھا رات کو جو ہوا تھا۔ میں نے انہیں صرف اتنا کہا کہ جب ہم واپس چلے جائیں گے تب میں بتا دوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جال کو اوپر کھینچا گیا۔ جال جب اوپر ہوا اسے دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے۔ جال میں انتہائی قیمتی نسل کی مچھلیاں پھنسی ہوئی تھیں جن کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ ایک سے ایک قیمتی اور مہنگی مچھلی اس میں پھنسی تھی۔ ہم کافی حیران ہوئے۔ پھر ہم ظاہر ہے واپس آنا تھا ہمیں، ہم واپس آ گئے، اور پھر منڈی سے فارغ ہو کر سب حساب کتاب مکمل کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا جو ایک پیرانارمل ایکسپرٹ تھا۔ میں نے اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ کبھی کبھی دوسری مخلوقیں انسانوں کے آس پاس ہوتی تو ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ اپنی کسی منزل تک پہنچنے کے لیے انسانوں کا سہارا لیتی ہیں۔ میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ جو بھی مخلوق تمہارے ساتھ آئی تھی اسے تمہارے ساتھ آ کر اچھا لگا تھا،
تم سے اسے سکون اور آسانی محسوس ہوئی تھی، اس لیے وہ اس نے تمہارے ساتھ آنا بہتر سمجھا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا مخلوق ہے، یہاں کیوں آئی تھی اور کیوں گئی، یہ ایک راز کی بات ہے اور میری پاورز یہاں تک نہیں پہنچ پائیں۔ میں صرف اتنا سمجھ سکا ہوں کہ اس مخلوق نے تمہارے ساتھ جتنا وقت گزارا اچھا گزارا، اور جاتے جاتے اس نے تمہیں اپنی طرف سے یہی تحفہ دیا کہ جو تم جیسے بتا رہے ہو کہ سب قیمتی قسم کی مچھلیاں تمہارے جال میں پھنسیں، یہ اس کی طرف سے ایک گفٹ ہی تھا۔ میں نے بعد میں آ کے اپنے ساتھیوں سے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ خوفزدہ تو ہوئے کافی، اور ایک بار تو ڈر کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ وہ سمندر میں نہیں جائیں گے کشتی کے ساتھ، لیکن میرے سمجھانے کے بعد آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آ گئی اور انہوں نے بھی اس بات کو مان لیا کہ مخلوقیں ہوتی ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے آس پاس کیا ہوتا ہے، یہ مخلوقیں ہمارے آس پاس ضرور ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ سٹوریز کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا چینل کو نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ تھینک یو، گڈ بائے، اللہ حافظ۔